سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا، کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا اور کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس کے بعد کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد، جو کہ افضل اور اشرف عمل ہے۔ اس نے کہا، پھر کون سا اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج مبرور۔ حدیث نمبر 51، مسند احمد۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اس حال میں مرا کہ وہ اللہ تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اسے کہا جائے گا، تو جنت کے 8 دروازوں میں جس دروازے سے چاہتا ہے داخل ہو جا۔ حدیث نمبر 52، مسند احمد۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ غزوہ تبوک سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لے کر نکلے۔ جب صبح ہوئی تو نماز فجر پڑھائی اور لوگ پھر سوار ہوئے اور چل پڑے۔ جب سورج طلوع ہوا تو رات کو چلتے رہنے کی وجہ سے لوگ اونگھنے لگ گئے، جبکہ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، جبکہ لوگ سواریوں کو چرانے کے لیے ان کو لے کر بڑے راستوں کی طرف الگ ہو گئے۔ بہرحال ادھر سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہے تھے۔ ان کی اونٹنی چڑھتی بھی گئی اور چلتی بھی رہی۔ اچانک وہ پھسل پڑی۔ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نے لگام کھینچی، لیکن وہ دوڑنے لگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بھی اس کی وجہ سے بدکنے لگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے کپڑا اٹھایا اور پیچھے متوجہ ہوئے اور دیکھا کہ پورے لشکر میں سے سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دیتے ہوئے فرمایا، اے معاذ۔ انہوں نے کہا، جی میں حاضر ہوں اے اللہ کے نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہو جا۔ پس وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہو گئے کہ ایک سواری دوسری کے ساتھ مل گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا یہ خیال تو نہیں تھا کہ لوگ اس قدر ہم سے دور رہ جائیں گے۔ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، لوگوں کو اونگ آنے لگ گئی اور ان کی سواریاں چرنے کے لیے دور دور تک بکھر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی اونگ رہا ہوں۔ بہرحال جب سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ خوش ہے اور ان کے ساتھ خلوت میں ہے، تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے ایک ایسی بات پوچھ لینے کی اجازت دیں جس نے مجھے بیمار اور پریشان کر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہتے ہو سوال کر لو۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ مجھے ایسا عمل بتا دیں کہ جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ میں آپ سے اس کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں سوال نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واہ واہ واہ، تم نے بڑے عمل کے بارے میں سوال کر دیا ہے، تم نے تو بڑے عمل کے بارے میں سوال کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ جملہ دہرایا اور پھر فرمایا، لیکن یہ عمل اس آدمی کے لیے آسان ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کر لے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کوئی بات بیان نہ کی، البتہ انہی الفاظ کو 3 دفعہ دہرایا تاکہ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ اس کو اچھی طرح یاد کر لے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، نماز قائم کرو، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ،
اور پھر تم اس سلسلے کو جاری رکھو یہاں تک کہ اسی پر وفات پا جاؤ۔ انہوں نے آگے سے کہا، اے اللہ کے نبی، یہ بات دوبارہ ارشاد فرماؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ دہرا دی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، اگر تم چاہتے ہو تو میں اس دین کی اصل اور اس کی کوہان کی چوٹی کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ مجھے بیان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دین کی اصل یہ ہے کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اور اس دین کا سہارا اور ستون یہ ہے کہ نماز قائم کی جائے اور زکوٰۃ ادا کی جائے، اور اس کی کوہان کی چوٹی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے قتال کروں جب تک اس طرح نہ ہو جائے کہ وہ نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور یہ شہادت دے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، وہ یکتا و یگانہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ جب لوگ یہ امور سر انجام دیں گے تو وہ خود بھی بچ جائیں گے اور اپنے خونوں اور مالوں کو بھی بچا لیں گے، مگر ان کے حق کے ساتھ، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، فرضی نماز کے بعد جنت کے درجات کو پانے کے لیے جہاد فی سبیل اللہ ہی ایک ایسا عمل ہے جس پہ چہرے کو متغیر کیا جائے اور قدموں کو خاک آلود کیا جائے، اور بندے کے ترازو کو سب سے زیادہ بھاری کرنے والا یہ عمل ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی چوپایا خرچ کرو یا اللہ کے راستے میں کسی کو سواری دے دو۔ حدیث نمبر 53، مسند احمد۔ حسن بصری کہتے ہیں، ہم مدینہ منورہ میں تھے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن اعمال آئیں گے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ نماز آئے گی اور کہے گی، اے میرے رب، میں نماز ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، بے شک تو خیر پر ہے۔ اسی طرح صدقہ آ کر کہے گا، اے میرے رب، میں صدقہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، بے شک تو خیر پر ہے۔ پھر روزہ آ کر کہے گا، اے میرے رب، میں روزہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، بے شک تو خیر پر ہے۔ پھر دوسرے اعمال آئیں گے اور اللہ تعالیٰ یہی کہتا رہے گا کہ تم خیر پر ہو۔ پھر اسلام آئے گا اور کہے گا، اے میرے رب، تو سلام ہے اور میں اسلام ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، بے شک تو خیر پر ہے، اور تیرے ذریعے آج میں مواخذہ کروں گا اور تیرے ذریعے عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا، جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں سے ہوگا۔ سورہ آل عمران 85۔ حدیث نمبر 54، مسند احمد۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، ہم ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ہمارے پاس ایک آدمی آیا، اس کے کپڑے بہت زیادہ سفید اور بال بہت زیادہ سیاہ تھے، نہ تو اس پر سفر کی کوئی علامت نظر آ رہی تھی اور نہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا۔ بہرحال وہ آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح بیٹھ گیا کہ اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے اور اپنے ہاتھ آپ کی رانوں پر رکھ دیے اور کہا، اے محمد، مجھے اسلام کے بارے میں بتاؤ کہ اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے اور حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تو نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اور اگر طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کرے۔ اس نے آگے سے کہا، آپ نے سچ کہا ہے۔ ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ یہ شخص سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ بہرحال اس نے پھر سوال کیا اور کہا، آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالی، فرشتوں، کتابوں، رسولوں، آخرت کے دن اور ساری کی ساری تقدیر، وہ اچھی ہو یا بری، پر ایمان لائے۔ اس نے کہا، جی آپ نے سچ کہا ہے۔ اس نے تیسرا سوال کرتے ہوئے کہا، اب آپ مجھے احسان کے بارے میں بتائیں، احسان کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کر کہ گویا تم اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو نہیں دیکھ رہا تو وہ تو تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اس نے پھر سوال کیا، آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسئول قیامت کے بارے میں سائل سے زیادہ علم نہیں رکھتا۔ اس نے کہا، تو پھر آپ مجھے اس کی علامتوں کے بارے میں بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ یہ ہے، لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، تو دیکھے گا کہ ننگے پاؤں اور ننگے جسموں والے بکریوں کے چرواہے عمارتوں پر غرور کریں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، پھر وہ بندہ چلا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ زمانے، ایک روایت کے مطابق 3 دنوں تک اس کے بارے میں خاموش رہے، اور پھر مجھ سے فرمایا، عمر کیا تم جانتے ہو کہ یہ سائل کون تھا؟ میں نے کہا، جی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، وہ تم لوگوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے۔ حدیث نمبر 55، مسند احمد۔ سیدنا ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی حدیث بیان کی، البتہ اس میں ہے، پھر وہ سوال کرنے والا آدمی چلا گیا، جب ہمیں اس کا کوئی راستہ نظر نہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی بڑا تعجب ہے، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو دین سکھلانے کے لیے آئے تھے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، یہ جب بھی میرے پاس آتے تھے تو میں ان کو پہچانتا ہوتا تھا، ماسوائے اس دفعہ کی۔ حدیث نمبر 56، مسند احمد۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح بیٹھ گئے کہ اپنی ہتھیلیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پر رکھ دی اور کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے اسلام کے بارے میں بیان کرو کہ وہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے مطیع کر دے اور یہ شہادت دے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ انہوں نے کہا، جب میں یہ امور سر انجام دے دوں گا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، جب تو یہ اعمال کرے گا تو تو مسلمان ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیں کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب پر، نبیوں پر، موت اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، جنت و جہنم پر، حساب اور میزان پر، اور ساری کی ساری تقدیر پر، وہ اچھی ہو یا بری،
انہوں نے کہا جب میں یہ اعمال کروں گا تو مومن ہو جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، جب تو ایسا کرے گا تو مومن ہو جائے گا۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول، مجھے یہ تو بتلا دو کہ احسان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح عمل کرے کہ گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے، بس اگر تو اس کو نہیں دیکھ رہا تو بے شک وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ بیان کرو کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، بڑا تعجب ہے، اس کا تعلق تو غیب والی ان 5 چیزوں سے ہے جن کو صرف اللہ تعالی جانتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے بے شک اللہ تعالی ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش نازل فرماتا ہے اور ماں کے پیٹ میں جو ہے اسے جانتا ہے۔ کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کچھ کرے گا، نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ کس زمین میں مرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ ہی پورے علم والا اور صحیح خبروں والا ہے۔ سورہ لقمان 38۔ البتہ اگر تو چاہتا ہے تو میں تجھے اس کی علامتیں بیان کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی بالکل اے اللہ کے رسول، آپ مجھے بیان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو دیکھے گا کہ لونڈی اپنی مالکہ یا آقا کو جنم دے گی اور بکریوں کے چرواہے عمارتوں میں فخر کرنے لگیں گے اور ننگے پاؤں والے بھوکے اور فقیر لوگوں کے سردار بن جائیں گے، یہ قیامت کی علامتیں ہیں۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، بکریوں کے چرواہوں اور ننگے پاؤں والے بھوکوں اور فقیروں سے کون لوگ مراد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرب۔ حدیث نمبر 57، مسند احمد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی قسم کی حدیث بیان کی ہے، البتہ اس میں ہے جب ننگے جسموں اور ننگے پاؤں والے اکھڑ مزاج اور سنگ دل لوگ۔ اس میں مزید یہ الفاظ ہیں جب چھوٹی چھوٹی بھیڑ بکریوں کے چرواہے عمارتوں میں فخر کریں گے۔ آیت کے بعد یہ الفاظ بھی اس روایت میں ہیں۔ پھر وہ آدمی چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کو دوبارہ میرے پاس بلاؤ۔ لوگوں نے اسے تلاش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لانا چاہا، لیکن وہ سرے سے اسے دیکھ ہی نہیں سکے کہ کہاں گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے۔ حدیث نمبر 58، مسند احمد۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام اعضاء سے متعلق علانیہ چیز ہے اور ایمان دل سے متعلقہ مخفی چیز ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف 3 دفعہ اشارہ کیا اور پھر فرمایا تقوی یہاں ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 59، مسند احمد۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے سے ہی منع کر دیا گیا تھا، اس لیے ہمیں یہ بات پسند تھی کہ کوئی سمجھدار دیہاتی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرے اور ہم سنیں۔ ایک دن ایسے ہی ہوا کہ ایک دیہاتی آدمی آیا اور اس نے کہا اے محمد، آپ کا قاصد ہمارے پاس آیا اور اس نے بتلایا کہ آپ کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا ہے۔ اس نے کہا تو پھر آپ بتلائیے کہ آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اس نے کہا زمین کو کس نے پیدا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اس نے کہا ان پہاڑوں کو کس نے پیدا کر کے ان میں بہت کچھ رکھ دیا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اس نے کہا تو پھر اس ذات کی قسم جس نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا اور ان پہاڑوں کو گاڑھا، کیا واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ اس نے کہا آپ کے قاصد نے یہ بات بھی کی تھی کہ ایک دن رات میں ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ اس نے کہا پس اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بھیجا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ اس نے کہا آپ کے قاصد نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے مالوں میں زکوٰۃ فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا ہے۔ اس نے کہا پس اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بھیجا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ اس نے کہا آپ کا قاصد یہ بھی کہتا تھا کہ ہم پر 1 سال میں رمضان کے روزے بھی فرض ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، اس نے سچ کہا ہے۔ اس نے کہا پس اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بھیجا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان روزوں کا حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ اس نے پھر کہا آپ کے قاصد نے یہ بھی کہا تھا کہ جو آدمی طاقت رکھتا ہو اس پر بیت اللہ کا حج کرنا بھی فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا ہے۔ یہ سارا کچھ سن کر وہ آدمی یہ کہتے ہوئے واپس چل دیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، میں ان عبادات میں نہ زیادتی کروں گا اور نہ کمی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو ضرور بالضرور جنت میں داخل ہوگا۔ حدیث نمبر 60 مسند احمد۔ اسی انس رضی اللہ عنہ سے روایت میں ایک اسی طرح کی حدیث مروی ہے، البتہ اس میں یہ الفاظ زیادہ ہیں، میں آپ کی لائی ہوئی چیزوں پر ایمان لایا ہوں اور میں اپنی قوم کے پیچھے رہ جانے والے افراد کا قاصد ہوں۔ بنو سعد بن بکر سے تعلق رکھنے والا زمام بن سالبہ ہوں۔ حدیث نمبر 61 مسند احمد۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول، اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن رات میں 5 نمازیں۔ اس نے کہا کیا ان کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی نماز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی نہیں۔ پھر اس نے روزوں کے بارے میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزے۔ اس نے کہا کیا ان کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی روزہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی نہیں۔ پھر زکوٰۃ کا ذکر ہوا اور اس نے کہا کیا اس کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی زکوٰۃ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی نہیں۔ بالآخر اس نے کہا اللہ کی قسم میں ان عبادات میں نہ کوئی زیادتی کروں گا اور نہ کمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا ہے تو کامیاب ہو گیا ہے۔ حدیث نمبر 62 مسند احمد۔ سیدنا معاویہ بن حیدر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں نے آپ کے پاس آنے سے پہلے ان سے زیادہ قسمیں اٹھائی تھیں کہ نہ میں نے آپ کے پاس آنا ہے اور نہ آپ کا دین اختیار کرنا ہے۔ بحث راوی نے دونوں ہتھیلیوں کو جمع کر کے اشارہ کیا۔ ایک روایت میں ہے یہاں تک کہ میں نے اپنی ان انگلیوں کی تعداد جتنی قسمیں اٹھائیں کہ نہ میں نے آپ کے پاس آنا ہے اور نہ آپ کا دین اختیار کرنا ہے۔ بہرحال اب میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، جبکہ میں ایسا شخص ہوں کہ جسے کسی چیز کی کوئی سمجھ نہیں ہے الا یہ کہ وہ امور جو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول مجھے
سمجھا دیں گے۔ اب میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ ہمارے رب نے آپ کو ہمارے طرف کس چیز کے ساتھ مبعوث کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کے ساتھ۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، اسلام کی نشانی کیا ہے؟ اسلام کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا یہ کہنا کہ میں نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے مطیع کر دیا ہے اور میں شرکیہ دین سے باز آ گیا ہوں، پھر تو نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اور ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ حدیث نمبر 63، مسند احمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو مدد کرنے والے بھائی اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے مشرک سے اس کے اسلام قبول کرنے کے بعد اس کا کوئی عمل اس وقت تک قبول نہیں کرتے جب تک ایسا نہ ہو جائے کہ وہ مشرکوں کو چھوڑ کر مسلمانوں سے آ ملے۔ حدیث نمبر 64، مسند احمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے کیا ہوا ہے کہ میں آگ سے بچانے کے لیے تم کو کمروں سے پکڑ رہا ہوں؟ خبردار، بے شک میرا رب مجھے بلانے والا ہے اور وہ مجھ سے یہ سوال کرنے والا ہے کہ کیا تم نے میرے بندوں تک میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ اور میں یہ کہتے ہوئے جواب دوں گا کہ اے میرے رب، میں نے ان تک پہنچا دیا تھا۔ خبردار، موجودہ لوگ غیر موجود لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دیں۔ حدیث نمبر 65، مسند احمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تم کو قیامت کے دن بلایا جائے گا جبکہ تمہارے منہ بند سے بندھے ہوئے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ران کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، سب سے پہلے یہ چیز بولے گی۔ ایک روایت میں ہے، تمہاری طرف سے سب سے پہلے بولنے والی چیز ران اور ہتھیلی ہوگی۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول، کیا یہ ہمارا دین ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارا دین ہے اور تم جہاں بھی نیکی کرو گے تم کو کفایت کرے گی۔ حدیث نمبر 66، مسند احمد۔ سیدنا ابو رزین عقیلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تو گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، وہ یکتا و یگانہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور یہ کہ اللہ اور اس کا رسول باقی تمام چیزوں کی بنسبت تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کی بنسبت تجھے آگ میں جل جانا زیادہ پسند ہو، اور یہ کہ تو کسی غیر رشتہ دار سے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرے۔ جب اس طرح ہو جائے گا، یعنی جب یہ امور سر انجام دے لے گا، تو تیرے دل میں ایمان کی محبت اس طرح داخل ہو جائے گی جیسے سخت گرمی والے دن میں پیاسے کے اندر پانی کی محبت سرایت کر جاتی ہے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں مومن ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا جو آدمی نیکی کرے جبکہ وہ یہ بھی جانتا ہو کہ یہ نیکی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ دینے والا ہے، اسی طرح جو آدمی برائی کرے جبکہ وہ یہ بھی جانتا ہو کہ یہ واقعی برائی ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے اور وہ یہ جانتا ہو کہ صرف وہی بخشتا ہے، تو وہ مومن ہوگا۔ حدیث نمبر 67، مسند احمد۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ عبد القیس کا وفد جب مدینہ منورہ پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وفد یا اس قوم کا تعلق کن سے ہے؟ انہوں نے کہا، ہم ربیعہ سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وفد یا قوم کو مرحبا، رسوائی اور ندامت کے بغیر آ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم دور کا سفر کر کے آپ کے پاس آئے ہیں،
چونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان کافروں کا یہ مضر قبیلہ رکاوٹ بنا ہوا ہے، اس لیے ہم آپ کے پاس صرف حرمت والے مہینے میں آ سکتے ہیں۔ اس لیے آپ ہمیں کوئی ایسا حکم دیں کہ ہم اس کے ذریعے جنت میں داخل ہو جائیں اور اپنے پیچھے والوں کو بھی اس کی تعلیم دیں۔ پھر ان لوگوں نے پینے کے برتنوں کے بارے میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 4 چیزوں کا حکم دیا اور 4 چیزوں سے منع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کا حکم دیا اور پھر پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ ایمان باللہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، جی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور غنیمت میں سے 5واں حصہ ادا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کدو کے برتن، سبز مٹکوں، کھجور کے تنے سے بنائے ہوئے برتن اور تارکول والے برتن سے منع کیا اور فرمایا، یہ امور یاد کر لو اور اپنے پچھلے لوگوں کو بھی ان کی خبر دو۔ حدیث نمبر 68، مسند احمد۔ عبداللہ یشکری کہتے ہیں، میں خچر لانے کے لیے کوفہ گیا۔ جب میں بازار پہنچا تو دیکھا کہ وہ ابھی تک بند تھا۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا، اگر ہم مسجد میں چلے جائیں تو بہتر ہوگا، جبکہ مسجد کی جگہ کھجور والوں کے درمیان تھی۔ ہم نے دیکھا کہ مسجد میں قیس قبیلے کا ایک آدمی تھا، لوگ اسے ابن منتفق کہتے تھے۔ وہ یہ بیان کر رہا تھا، ایک آدمی نے میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی، بس میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منا میں تلاش کیا، لیکن کسی نے مجھے بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت عرفات میں ہوں گے۔ میں وہاں تک پہنچ گیا، لیکن جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنا چاہا تو مجھے کہا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے پرے ہٹ جا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بندے کو بلاؤ، اس کے اعضاء ناکارہ ہو جائیں، کیا ہے اس کو؟ چنانچہ میں دھکیلتے ہوئے آگے بڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام پکڑ لی اور کہا، 2 چیزوں کے بارے میں میں سوال کروں گا، کون سا عمل مجھے آگ سے نجات دلائے گا اور کون سا عمل مجھے جنت میں داخل کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر اپنے سر کو جھکا لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کے ساتھ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تو نے سوال تو بڑا مختصر کیا ہے، لیکن حقیقت میں بڑی عظیم اور لمبی بات کر دی ہے۔ بہرحال اب میری بات کو سمجھ، تو نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، فرضی نماز ادا کرنی ہے، فرضی زکوٰۃ دینی ہے، رمضان کے روزے رکھنے ہیں، اور لوگوں کی طرف سے جو چیز تو اپنے حق میں پسند کرتا ہے ان کے حق میں بھی اسی چیز کا انتخاب کر، اور لوگوں کی طرف سے جس چیز کو تو ناپسند کرتا ہے تو لوگوں کو بھی اس چیز سے محفوظ رکھ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب سواری کے راستے سے ہٹ جا۔ حدیث نمبر 69، مسند احمد۔ اس ابن منتفق کی ایک اور روایت میں اسی طرح کی حدیث مروی ہے، البتہ اس میں ہے، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ ایسے عمل پر میری رہنمائی فرمائیں کہ وہ مجھے جنت میں داخل کر دے اور آگ سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واہ واہ، تو نے بات تو بڑی مختصر کی ہے لیکن سوال بہت بڑا کر دیا ہے۔ بہرحال اب اس کا جواب یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ سے ڈر، اس کے ساتھ شرک نہ کر، نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، بیت اللہ کا حج کر اور رمضان کے روزے رکھ، اب سواری کے راستے سے پرے ہٹ جا۔ حدیث نمبر 70، مسند احمد۔
سیدنا عمر بن ابسہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تیرا دل اللہ تعالیٰ کے لیے مطیع ہو جائے اور دوسرے مسلمان تیری زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہے۔ اس نے کہا، کون سا اسلام افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان۔ ایک روایت میں ہے، اچھا اخلاق۔ اس نے کہا، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تو اللہ تعالیٰ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر اور موت کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لائے۔ ایک روایت میں ہے، اس نے کہا، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر و سماحت۔ اس نے کہا، افضل ایمان کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہجرت۔ اس نے کہا، ہجرت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برائی کو ترک کر دینا۔ اس نے کہا، کون سی ہجرت افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد۔ اس نے کہا، جہاد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کافروں سے مقابلہ ہو تو ان سے قتال کرنا۔ اس نے کہا، کون سا جہاد افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے گھوڑے کی کونچیں کاٹ دی جائیں اور خود اس کا خون بہا دیا جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر دو عمل ہے، وہ افضل ترین ہے اور ان کو کرنے والا سب سے زیادہ افضل ہے، الا یہ کہ کوئی آدمی انہی دو پر عمل کرے، حج مبرور یا عمرہ۔ حدیث نمبر 71، مسند احمد۔ ربیع بن حراش سے مروی ہے کہ بنو عامر کے ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت طلب کرتے ہوئے کہا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خادمہ سے فرمایا، اس بندے نے اچھے انداز میں اجازت نہیں لی، اس لیے اس کی طرف جاؤ اور اس کو کہو کہ وہ یوں کہے، السلام علیکم، میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ خود سن لیے اور اس نے کہا، السلام علیکم، میں اندر آ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دی۔ اس نے کہا، پس میں داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ کون سی چیز لے کر ہمارے پاس آئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی میں خیر ہی لے کر آیا ہوں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو کہ یکتا و یگانہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور تم لات و عزیٰ کو چھوڑ دو اور دن رات میں 5 نمازیں ادا کرو، 1 سال میں 1 ماہ کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو اور اپنے مالدار لوگوں سے زکوٰۃ کا مال لے کر اپنے فقیروں میں تقسیم کر دو۔ اس بندے نے کہا، کیا عمل کی کوئی ایسی قسم بھی ہے جو آپ نہیں جانتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھلائی کی تعلیم دی ہے، لیکن علم کی بعض ایسی صورتیں بھی ہیں کہ جن کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش نازل فرماتا ہے اور ماں کے پیٹ میں جو ہے اسے جانتا ہے، کوئی بھی نہیں جانتا کہ کل کیا کچھ کرے گا، نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ کس زمین میں مرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ ہی پورے علم والا اور صحیح خبروں والا ہے۔ سورہ لقمان 34۔ حدیث نمبر 72، مسند احمد۔ سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ جب ہم مدینہ منورہ سے باہر نکل گئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک سوار ہماری طرف آنے کے لیے اپنی سواری کو جلدی چلا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں محسوس ہوتا ہے
کہ اس سوار کا ارادہ تم لوگ ہو۔ جب وہ ہمارے پاس پہنچا تو اس نے سلام کہا اور ہم نے اس کا جواب دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا، جی اپنے اہل و اولاد اور رشتہ داروں کے پاس سے آ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ اس نے کہا، جی اللہ کے رسول کو ملنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے اپنے مقصد کو پا لیا ہے۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے ایمان کی تعلیم دیں کہ وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، رمضان کے روزے رکھ اور بیت اللہ کا حج کر۔ اس نے کہا، جی میں اقرار کرتا ہوں۔ اتنے میں اس کے اونٹ کی اگلی ٹانگ چوہوں کے بلوں میں گھس گئی، جس کی وجہ سے اونٹ گر گیا اور وہ آدمی بھی اپنے سر کے بل گرا اور فوت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بندے کو میرے پاس لاؤ۔ سیدنا عمار اور سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہما جلدی سے گئے، اس آدمی کو بٹھایا اور کہا، اے اللہ کے رسول، بندہ تو فوت ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعراض کیا اور پھر فرمایا، کہ تم نے دیکھا نہیں کہ میں اس بندے سے اعراض کر رہا تھا؟ بس بے شک میں نے دیکھا کہ دو فرشتے اس کے منہ میں جنت کے پھل ڈال رہے تھے، اس سے مجھے پتا چلا کہ بھوکا مرا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم یہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، ایسوں ہی کے لیے امن اور وہی راستے ایسوں ہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں۔ سورہ انعام 82۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اس بھائی کو سنبھال لو۔ پس ہم اسے اٹھا کر پانی کی طرف لے گئے، اس کو غسل دیا، خوشبو لگائی، کفن دیا اور قبر کی طرف اٹھا کر لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قبر کے کنارے پر بیٹھ گئے اور فرمایا، لحد بناؤ، شق نہ بناؤ، کیونکہ لحد ہمارے لیے ہے اور شق دوسرے مذاہب والوں کے لیے ہے۔ حدیث نمبر 73، مسند احمد۔ دوسری سند، سیدنا جریر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، ہم چل رہے تھے کہ ہمیں ابھرتا ہوا ایک شخص دکھائی دیا۔ پھر اسی قسم کی روایت کا ذکر کیا، البتہ یہ الفاظ بھی کہے، اس کے اونٹ کی اگلی ٹانگ چوہوں کے کھودے ہوئے کسی بل میں گھس گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں فرمایا، یہ ان لوگوں میں سے ہے جو عمل تو تھوڑا کرتے ہیں لیکن اجر بہت زیادہ پاتے ہیں۔ حدیث نمبر 74، مسند احمد۔ تیسری سند، ایک آدمی آیا اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک سفر میں اسے اسلام کی تعلیم دے رہے تھے۔ اتنے میں اس کے اونٹ کا پاؤں چوہے کے بل میں گھسا، جس کی وجہ سے اونٹ گر گیا اور اس نے اس آدمی کی گردن توڑ دی اور وہ فوت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور فرمایا، اس نے عمل تو تھوڑا کیا لیکن اجر بہت زیادہ پایا۔ 3 دفعہ یہ جملہ دہرایا اور پھر فرمایا، لحد ہمارے لیے ہے اور شق دوسروں کے لیے۔ حدیث نمبر 75، مسند احمد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، آپ میرے لیے ایسے عمل کی نشاندہی کر دیں کہ اگر میں وہ عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، فرضی نماز ادا کرو، فرضی زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے،
میں نہ ان عبادات پر زیادتی کروں گا اور نہ ان میں کمی ہونے دوں گا۔ جب وہ چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو یہ بات بھلی لگے کہ وہ اہل جنت میں کوئی سے آدمی دیکھے تو وہ اس آدمی کو دیکھ لے۔ حدیث نمبر 76، مسند احمد۔ ابو سوید عبدی کہتے ہیں، ہم سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی طرف گئے اور ان کے دروازے پر اجازت کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ جب ہم نے دیکھا کہ ہمیں اجازت دینے میں بہت تاخیر ہو گئی ہے تو میں دروازے میں موجود ایک سوراخ کی طرف اٹھا اور وہاں سے اندر کی طرف جھانکنے لگا۔ وہ سمجھ گئے اور ہمیں اجازت دے دی اور ہم ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا، تم میں سے کون ہے جو ابھی میرے گھر میں جھانک رہا تھا؟ میں نے کہا، میں تھا۔ انہوں نے کہا، تو نے کس دلیل کی روشنی میں میرے گھر میں جھانکنے کو حلال سمجھ لیا؟ میں نے کہا، ہمیں اجازت دینے میں تاخیر کر دی گئی تھی، اس لیے میں نے دیکھ لیا، جان بوجھ کر تو میں نے نہیں کیا۔ پھر ہم لوگ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سوال کرنے لگ گئے۔ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا تھا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: اللہ تعالیٰ ہی کے معبود برحق ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ میں نے کہا، اے ابو عبد الرحمن، آپ جہاد کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، جو جہاد کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا۔ حدیث نمبر 77، مسند احمد۔ دوسری سند، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: اللہ تعالیٰ کے ہی معبود برحق ہونے کی شہادت دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ ایک آدمی نے کہا، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد؟ انہوں نے کہا، جہاد اچھی چیز ہے، بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حدیث ایسے بیان کی تھی۔ حدیث نمبر 78، مسند احمد۔ سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: اللہ تعالیٰ کے ہی معبود برحق ہونے کی شہادت دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ حدیث نمبر 79، مسند احمد۔ زیاد بن نعیم حضرمی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام میں فرض کیا ہے، جو بندہ ان میں 3 ادا کرے گا تو وہ اسے اس وقت تک کچھ کفایت نہیں کرے گی جب تک وہ ان سب کی ادائیگی نہیں کرے گا۔ وہ 4 امور یہ ہیں: نماز، زکوٰۃ، رمضان کے روزے اور بیت اللہ کا حج۔ حدیث نمبر 80، مسند احمد۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک ان 4 چیزوں پر ایمان نہیں لائے گا: یہ گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان لائے اور تقدیر پر ایمان لائے۔ حدیث نمبر 81، مسند احمد۔ دوسری روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک ان 4 چیزوں پر ایمان نہیں لائے گا: اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس چیز پر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لائے اور تقدیر پر ایمان لائے، چاہے وہ اچھی ہو یا بری۔ حدیث نمبر 82،
مسند احمد۔ سیدنا ابن خصاصیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر یہ شرطیں عائد کر دی: یہ گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حجۃ الاسلام ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ جو دو چیزیں جہاد اور زکوٰۃ ہے نا، ان کی مجھ میں طاقت نہیں ہے، کیونکہ جہاد کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جو وہاں سے پیٹھ پھیر جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹتا ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میدان جہاد میں میرا نفس گھبرا جائے اور موت کو ناپسند کرنے لگے۔ اور رہا مسئلہ زکوٰۃ کا، تو اللہ کی قسم ہے کہ میرے پاس تھوڑی سی بکریاں ہیں اور سواری والے یہی جانور ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو بند کیا اور اس کو حرکت دی اور فرمایا، اگر جہاد بھی نہ ہو اور زکوٰۃ بھی نہ ہو تو پھر جنت میں کیسے داخل ہوگا؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ٹھیک ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرتا ہوں۔ پھر میں نے ان سب امور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ حدیث نمبر 83، مسند احمد۔ سیدنا عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو ان سے فرمایا، تم اہل کتاب لوگوں کی طرف جا رہے ہو، پس ان کو سب سے پہلے یہ دعوت دینا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہی معبود برحق ہونے اور میرے رسول اللہ ہونے کی شہادت دیں۔ اگر وہ اس معاملے میں تیری اطاعت کر لے تو ان کو بتلانا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن رات میں ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ یہ بات بھی تسلیم کر جائیں تو ان کو یہ تعلیم دینا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں پر زکوٰۃ فرض کی ہے، جو ان کے مالداروں سے لے کر ان کے فقیروں میں تقسیم کی جائے گی۔ اگر وہ یہ بات بھی مان جائیں تو پھر تم نے ان کے عمدہ مالوں سے بچ کر رہنا ہے اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا ہے، کیونکہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے مابین کوئی پردہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 84، مسند احمد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے 64 شعبے ہیں، ان میں سب سے بلند اور عالی شعبہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے کم مرتبہ شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے۔ حدیث نمبر 85، مسند احمد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے 75-76 شعبے ہیں، ان میں افضل شعبہ لا الہ الا اللہ اور کمتر شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ حدیث نمبر 86، مسند احمد۔ سیدنا نواس بن سمعان انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے، ایک صراط مستقیم ہے، اس راستے کے دونوں اطراف میں 2 دیواریں ہیں جن میں کھلے ہوئے دروازے ہیں اور دروازوں پر پردے لٹک رہے ہیں۔ راستے کے دروازے پر ایک دائی یہ کہہ رہا ہے، لوگو سارے کے سارے راستے میں داخل ہو جاؤ اور اس سے زائل نہ ہو جاؤ۔ اور جب کوئی آدمی کسی دروازے کو کھولنا چاہتا ہے تو راستے کے بیچ میں سے ایک دائی یوں آواز دیتا ہے، تو ہلاک ہو جائے، اس کو نہ کھول، اگر تو نے اس کو کھول دیا تو اس میں گھس جائے گا۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ راستہ اسلام ہے اور دیواریں اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں اور کھلے دروازے اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ امور ہیں، اور راستے کے سرے پر دائی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور راستے کے بیچ والا دائی ہر مسلمان کے دل میں موجود اللہ تعالیٰ کا واعظ ہے۔ حدیث نمبر 87، مسند احمد۔ دوسری روایت، سیدنا نواس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے، ایک صراط مستقیم ہے،
اس کی دونوں جانبوں میں دیواریں ہیں جن میں کھلے ہوئے دروازے ہیں جن پر پردے لٹک رہے ہیں، اور ایک دائی راستے کے سرے پر ہے اور ایک دائی بندے کے اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ راستے کے دونوں جانبوں میں جو دروازے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں۔ جب تک آدمی اللہ تعالیٰ کے پردے کو چاک نہیں کرتا اس وقت تک وہ اس کی حدوں میں نہیں گھستا، اور جو دائی اوپر سے بلا رہا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا واعظ ہے۔ حدیث نمبر 88، مسند احمد۔ سیدنا سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول، مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتائے کہ آپ کے علاوہ ابو معاویہ نے آپ کے بعد کے الفاظ بولے ہیں، کسی سے اس کے بارے میں سوال کرنے کی گنجائش باقی نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہو کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا ہوں اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ۔ حدیث نمبر 89، مسند احمد۔ دوسری سند۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسی چیز بیان کرو کہ اس کے ساتھ چمٹ جاؤں اور اس کا اہتمام کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہو کہ میرا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ میری کس چیز سے سب سے زیادہ خوف زدہ ہیں؟ جواباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا اس سے۔ حدیث نمبر 90، مسند احمد۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہارے درمیان رزق کو تقسیم کیا ہے اسی طرح اس نے تمہارے مابین تمہارے اخلاق کو بھی تقسیم کیا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ دنیا اس کو بھی عطا کر دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور اس کو بھی دے دیتا ہے جس سے وہ محبت نہیں کرتا، لیکن دین کی نعمت صرف اس کو عطا کرتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو دین عطا کر دیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل اور زبان مطیع نہ ہو جائے، اور کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک ایسا نہ ہو جائے کہ اس کا ہمسایہ اس کے شرور سے محفوظ رہے۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی، بوائق سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ظلم و زیادتی کرنا، اور جو آدمی حرام مال کما کر اس کو خرچ کرے گا تو اس میں برکت نہیں ہوگی اور اس سے کیا ہوا صدقہ قبول نہیں ہوگا، اور ایسا آدمی اس قسم کا جو مال بھی اپنے ترکے میں چھوڑ کر جائے گا وہ اس کی جہنم کے لیے اس کا زاد راہ ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا بلکہ برائی کو اچھائی سے مٹاتا ہے، اور بے شک خبیث چیز کو نہیں مٹا سکتی۔ حرام مال خرچ کرنے سے گناہ نہیں مٹتے بلکہ حلال مال خرچ کرنے سے گناہوں کی صفائی ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 91، مسند احمد۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ایمان کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرے، اللہ تعالیٰ کے لیے بغض رکھے، اور اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رکھے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، مزید کچھ فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تو لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے، اور ان کے لیے اس چیز کو ناپسند کرے جس کو اپنے لیے ناپسند کرے۔ ایک روایت میں ہے اور بھلائی والی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ حدیث نمبر 92، مسند احمد۔ سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اس بندے نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہو گیا۔
حدیث نمبر 93 مسند احمد۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نیکی کر کے خوش ہوا اور برائی کر کے پریشان ہوا وہ مومن ہے۔ حدیث نمبر 94 مسند احمد۔ سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی قسم کی حدیث بیان کی ہے۔ حدیث نمبر 95 مسند احمد۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی چیز تیرے دل میں کھٹکنے لگے تو اسے چھوڑ دے۔ اس نے کہا، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تیری برائی تجھے بری لگے اور تیری نیکی تجھے خوش کر دے تو تو مومن ہوگا۔ حدیث نمبر 96 مسند احمد۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اسی طرح نہ ہو جائے کہ جو خیر و بھلائی وہ اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ حدیث نمبر 97 مسند احمد۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، کون سا اسلام افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مسلمان کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ اور سالم رہے۔ حدیث نمبر 98 مسند احمد۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی حدیث بیان کی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کون سا اسلام افضل ہے کہ بجائے یہ سوال کیا گیا، کون سے مسلمان افضل ہے۔ حدیث نمبر 99 مسند احمد۔ سیدنا ابو شریف بن سوید ثقفی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس کی ماں نے یہ وصیت کی تھی کہ وہ اس کی طرف سے مسلمان غلام آزاد کرے، بس اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اس کے پاس کالے رنگ کی سوڈانی لونڈی ہے، کیا وہ اس کو آزاد کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو میرے پاس لے آؤ۔ بس میں نے اس کو بلایا اور وہ آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا، اللہ تعالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو آزاد کر دے کیونکہ یہ مومنہ ہے۔ حدیث نمبر 100 مسند احمد۔ ایک انصاری صحابی سے روایت ہے کہ وہ سیاہ رنگ کی ایک لونڈی لے کر آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے مسلمان گردن آزاد کرنی ہے، اب اگر آپ اس لونڈی کو مومنہ خیال کرتے ہیں تو اس کو آزاد کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا تو یہ گواہی دیتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، کیا تو مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان رکھتی ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو آزاد کر دے۔ حدیث نمبر 101 مسند احمد۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کے حسن اسلام میں سے یہ ہے کہ جس چیز میں اس کا کوئی مقصد نہ ہو وہ اس کے بارے میں باتیں کم کرے، اور ایک روایت میں ہے جس چیز میں اس کا کوئی مقصد نہ ہو وہ اسے چھوڑ دے۔ حدیث نمبر 102 مسند احمد۔ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرو، وہ تم کو بخش دے گا۔ ابن صوبان راوی نے کہا، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مطیع ہو جاؤ۔ حدیث نمبر 103 مسند احمد۔